حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. یہ بیت اللحم جو جگہ ہے آج بھی وہ فلسطین میں ہے. بیت اللحم جس پتھر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ جگہ آج بھی موجود ہے. پھر وہاں سے حضرت بی بی مریم نے اپنے بچے کو اٹھایا. کوئی نہیں تھا وہاں پر. ان کے حمل سے لے کر ولادت تک کوئی بھی قریب نہیں آیا اور نہ زندگی میں کبھی ان کو کسی نے چھوا. آپ نے گود میں اٹھایا. اب کیا کریں گی؟ بچہ آ گیا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. مریم اب اپنی بستی کی طرف جاؤ گی. اگر کوئی انسان تمہیں نظر آئے, لوگ اگر نظر آئیں تو بات مت کرنا کسی سے. ان سے کہنا آج میں نے چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے. ہاں, اس شریعت میں ہوا کرتا تھا چپ کا روزہ, خاموشی کا روزہ, کہ دن بھر خاموش رہنے کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا. اب یہ بھی کیسے بتائیں گی؟ وہ اشارے سے. اس زمانے میں ہوتا تھا جب کوئی خاموشی کا روزہ رکھتا تو وہ اشاروں سے بات کرتا, سامنے والا سمجھ جاتا آج اس کا خاموشی کا روزہ ہے. کاش یہ روزہ اور بھی ہمارے ساتھ ہوا کرتا. لیکن اس شریعت میں ہمارے ہاں چپ کا روزہ نہیں ہے, خاموشی کا روزہ نہیں ہے. میں تو یہ سوچتا ہوں کم سے کم عورتوں کے لیے تو ہو جاتا. خاموشی کا روزہ بڑا ثواب ہے. وہ بہت بڑی غلطیوں سے, گناہوں سے بچ جاتی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو یوں 2 انگلیوں سے پکڑ کر کے فرمایا تھا, پکڑ کر کے, تمہارے 2 جبڑوں کے بیچ میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ انسان کو جنت میں بھی لے جاتا ہے اور دوزخ میں بھی لے جاتا ہے. ہاں, اور پھر ایک حدیث پاک ہے, حضور فرماتے ہیں 2 جبڑوں کے بیچ میں ایک گوشت کا ٹکڑا زبان, 2 رانوں کے بیچ میں ایک گوشت کا ٹکڑا شرمگاہ. جس نے ان 2 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی, میرے آقا فرماتے ہیں میں اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں. جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں. یہ 2 چیزوں کی اگر کوئی حفاظت کر لیا. خیر, حضرت بی بی مریم اپنے بچے کو لے کر کے آئی. لوگ دیکھنے لگ گئے کہ مریم ہے اور اس کے گود میں بچہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے قوم کا جو رویہ ہوتا ہے, سیدھے پکار کر کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے مریم یہ کیا کر لیا تو نے؟ اخت ہارون جو ہے اس وقت سب سے پاک عورت کو کہا جاتا تھا. اخت ہارون لقب کے طور پر حضرت بی بی مریم کو انہوں نے پکارا. نہ تمہارے باپ برے تھے نہ تمہاری ماں بری تھی, یہ تو نے کیسے کر لیا؟ یہ بچہ تیری گود میں کیسے آیا؟ فاشارت الیہ, انہوں نے اشارہ کیا اپنے بچے کی طرف, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اگر کوئی بات کرے تو بات مت کرنا, اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دو. آج میں خاموشی کا روزہ ہوں. اشارہ کیا اپنے گود والے بچے کی طرف. 1 دن کا بچہ ہے. تو لوگ بول پڑے کہ تو اس کی طرف اشارہ کر رہے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, ہم کیسے بات کریں اس سے جو آج گود میں ہے تیرے, آج کا بچہ ہے. قرآن میں ہے جب وہ لوگ بحث کر رہے تھے, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ابھی وہ بحث کر رہے تھے, عیسیٰ علیہ السلام گود سے ہی بول پڑے. کیا بولے؟ بولنے لگے اے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں, انی عبداللہ, اللہ نے مجھے کتاب عطا کیا ہے, وجعلنی نبیا, اور نبی بنا کر بھیجا ہے, وجعلنی مبارکن اینما کنت, اور جہاں میں رہوں گا برکت کا ذریعہ بنوں گا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے, اور میری والدہ کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنے, حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اور پھر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام اس جملے پر اپنی بات ختم کرتے ہیں. کون سا جملہ؟ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میرا انتقال ہوگا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا. اتنا بات کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر خاموش ہو گئے. یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ گود کا آج کا بچہ اتنا وسیع انداز میں بول پڑا, تبھی جا کر کے قوم کی زبان چپ ہو گئی کہ یہ جو آیا ہے مریم کی گود میں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جب رب تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو بھیجتا ہے تو نشانیوں کے ساتھ بھیجتا ہے. اب جتنے تھے وہ مان تو گئے کہ بی بی مریم کو کسی نے چھوا نہیں, یہ سچی ہے. اور جب گود کا بچہ بول رہا ہے تو یہ اور سچی بات ہے کہ محیر العقول چیز ہے, آج تک ہم نے کبھی دیکھا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام بولے. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت بی بی مریم اپنے گھر تو لے گئیں,
یہاں پر رک کر کے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو جملہ کہا وہ یہ ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن سلامتی ہو. یعنی نبی جس دن پیدا ہوتے ہیں وہ سلامتی والا دن ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن سلامتی والا ہے تو 12 ربیع الاول کیوں نہیں سلامتی والا ہے؟ ہاں. اور نبی خود اپنی ولادت کے دن سلام بھیج رہے ہیں, اور ہم سید الانبیاء کی ولادت پر امتی سلام بھیجیں تو کیا حرج ہے؟ یہ قرآن کا حکم ہے. نبی خود اپنی ولادت کے دن سلام بھیج رہے ہیں اور امتی اپنے نبی کے پیدائش کے دن پر سلام بھیجے تو یقیناً یہ باعث برکت ہے اور قرآن کے مطابق ہے. خیر, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی ماں کے ہاں رہے ایک زمانے تک, پھر جب جوان ہوئے. اچھا, یہ ایک بات اور بھی بتاؤں, بہت کم عمر میں جن کو نبوت دی گئی, یعنی دنیا میں ظاہری طور پر, وہ 3 نبی ہیں. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو گود میں ہی پیدائش میں دے دی گئی. دوسرے یحییٰ علیہ السلام جو حضرت بی بی مریم کے ہاں ان کے باپ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اللہ ان کو دیا تھا. یحییٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوتے ہی نبی ہو گئے تھے, نبوت کے ساتھ دنیا میں آئے. تیسرے حضرت یوسف علیہ السلام, جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا تھا تب ان کو, یہ چھوٹی عمر میں جن کو نبوت دی گئی وہ 3 انبیاء اکرام ہیں. یہ تو دنیا کی زندگی کے اعتبار سے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی تو یہ جملہ غلط ہے. میرے عزیزو, حضور کو نبوت دی گئی نہیں, نبی ہونے کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا. نبوت کب دی گئی وہ خود رسول سے پوچھو. میرے آقا فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو ابھی مٹی اور پانی میں گوندا جا رہا تھا. آدم علیہ السلام کا ابھی پتلا بھی نہیں تیار ہوا تھا. حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا. تو نبی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تھے. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے, ان کی ذات ہی اللہ کی ایک نشانی ہے. کیونکہ عقل میں یہ آ جانا کہ بغیر باپ کے دنیا میں آئے جبکہ ان کی ماں کو کسی مرد نے چھوا نہیں. اسباب تو یہ بتاتے ہیں دنیا میں کہ ایک عورت اور ایک مرد کے اختلاط سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے. دنیا میں بچے کی ولادت ایک مرد اور ایک عورت کے ملنے سے ہی ہوتی ہے. لیکن یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں کوئی مرد کا اختلاط نہیں, تو عام انسانوں کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی. تو اسباب کی طرف دیکھنے والا انکار کرتا ہے اور خالق اسباب کی طرف جو توجہ کرتا ہے وہ انکار نہیں کرتا. کیونکہ اسباب تو یہ بتاتے ہیں کہ ایک روٹی کھانے کے لیے کئی منزلوں سے سفر کرنا پڑتا ہے, لیکن میرا رحمان چاہے تو سیدھے آسمان سے دسترخوان بھی اتار سکتا ہے. ہاں, یہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات میں آپ کو بتاؤں, اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات, صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ان کی قوم بڑی سرکش تھی, نافرمان تھی, اور پتھروں کی پوجا کرتے تھے اور پتھروں کے گھر بناتے تھے انہیں تراش تراش کر کے. حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا تو وہ نشانی مانگنے لگے, کوئی نشانی بتاؤ کہ تم اللہ کے رسول ہو. تو اس زمانے میں پتھروں کے لیے ان کا بڑا مسئلہ تھا کہ پتھروں کی عبادت بھی ہے, پتھروں کے گھر بھی بناتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک جگہ جمع کیا اور ایک پتھر کو, پہاڑ کا ایک پتھر ہے, اس پتھر کو حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر سے ایک اونٹنی پیدا فرمائی. ناقۃ اللہ, اس کو اللہ کی اونٹنی. اب مجھے بتاؤ کیا یہ عقل تسلیم کرے گی کہ ایک اونٹنی کو پیدا ہونے کے لیے اس کے بھی تو ماں باپ ہونے چاہیے, وہ بھی کسی اونٹنی کی پیٹ سے پیدا ہوگی. لیکن اتنا محیر العقول واقعہ کہ پتھر اور اونٹنی کا کیا میل. ہاں, یہ بھی بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہاتھی کے ہتھنی کے پیٹ سے کوئی اونٹنی پیدا ہو گئی, یا کسی جانور کے پیٹ سے کوئی دوسرا جانور پیدا ہو گیا, کچھ قریب تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن پتھر کے اندر سے اونٹنی پیدا ہونا یہ سمجھ میں آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے تو اسی طرح کی معجزے اپنے نبیوں کو دیتا ہے اور ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ ان اللہ کے نبیوں کی حقانیت کو تسلیم کریں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پتھروں سے پانی کا جاری ہونا سمجھ میں آتا ہے. اگر تم پیاسے ہو, ہم نے کہیں پتھر میں سوراخ کر دیا اور پانی بہنے لگ گیا تو آپ پانی پی لیں گے, ہو سکتا ہے تھوڑا بہت تعجب کریں گے,
تھوڑا بہت تعجب کریں گے، ہاں انہوں نے پتھر سے پانی نکال دیا، لیکن دماغ میں تمہاری یہ تو ہے کہ بہت سارے پہاڑوں میں دیکھا ہے ہم نے پتھروں کے بیچ سے پانی بہتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب پیاسے ہوئے تو پتھر سے میرے آقا نے نہیں، انگلیوں کے بیچ سے پانی جاری کر کے دکھایا۔ سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ پتھر سے نکلنا تو سمجھ میں آتا، انگلیوں سے نکلنا، اور انگلیوں سے میرے عزیزوں پسینہ نہیں کہ 2 بوند 4 بوند نکل گیا ہو پانی اور اس کو جمع کر لیا ہو، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں اس وقت مجمع میں 1400 صحابہ تھے اور سارے صحابہ نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ پنجاب رحمت حضور کی انگلیوں سے جو نکلے اس پانی سے سارے صحابہ 1400 صحابہ نے پانی پیا، اپنے مویشیوں کو جانوروں کو پلایا، اپنے برتنوں میں اور اپنے مٹکوں میں سب بھر بھی لیا۔ اور صحابی فرماتے ہیں اس وقت اگر ہم 10,000 بھی ہوتے تو وہ پانی کم نہ ہوتا، اس سے زیادہ کی تعداد بھی ہو۔ یہ جو معجزے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یہ نبیوں کے لیے دیے جاتے ہیں، اور یہ نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت کی کھلی نشانی تھے۔ اب آگے میں بتاتا ہوں، ایک تو ان کی پیدائش ہی نشانی ہے، ان کی ولادت ہی ایک نشانی ہے، لیکن جب آپ جوان ہوئے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، ایک خدا کی دعوت، اس کے باوجود لوگ نشانیاں پوچھتے رہے، کیونکہ وہ یہودیوں کی جماعت میں آئے تھے۔ بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت یہودی تھے، اور یہودی نافرمان قوم، اکثر نبیوں کو جھٹلایا کرتے، یہاں تک کہ نبیوں کا قتل بھی کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ یہودیوں نے تقریباً 10,000 نبیوں کو قتل کیا ہے۔ ہاں، ہم اللہ کے نبیوں کو، قرآن صاف کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، نا حق یہ نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے یہ یہودی، کیونکہ ان کی طبیعت کا اگر مسئلہ نہیں ملتا تو نبی کو مار دیتے۔ ان کو اپنی طبیعت کا مسئلہ چاہیے ہوتا، شریعت ان کو ویسی چاہیے جیسا وہ چاہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں آتے، وہ حق کے داعی ہوتے ہیں، حق کے داعی ہوتے ہیں۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ کو پھر سے نشانیاں پوچھی گئیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، کوئی نشانی؟ اب اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ان کی ولادت ایک نشانی ہے، پھر ان کو معجزے عطا کیے۔ کون کون سے معجزے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو 3 معجزے اور دیے گئے، 3 معجزے۔ وہ کیا تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی زبان میں فرماتے ہیں، جس کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، کیا ہے؟ احیی الموتى باذن اللہ، ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اور ایک ہے وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ 3 معجزے، توجہ چاہتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو 3 معجزے دیے گئے۔ پہلا معجزہ، کوڑ کی بیماری والے، سفید داغ والے کوئی بھی بیمار آئیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ رکھتے تو صحیح ہو جاتا۔ ابرئ الاکمہ والابرص، کوڑ والا، سفید داغ والا، یہ بیمار اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تو آپ اس کو ہاتھ پھیر دیتے تو اس کی بیماری ختم ہو جاتی۔ دوسرا معجزہ، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہتے ہیں کہ میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ اگر وہ کسی قبر کو ٹھوکر مارتے تو قبر سے مردہ زندہ کھڑا ہو جاتا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتے عیسیٰ علیہ السلام۔ کبھی کبھار مٹی کے پرندے بناتے، ان میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے تھے۔ ہاں، مٹی کے پرندوں کو پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے زندہ ہو کر۔ 2 معجزے ہو گئے۔ تیسرا معجزہ اہم ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو کچھ بھی کھاتے ہو اور جمع کرتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہیں بیٹھ کر کے سب بتا دیتا ہوں، ساری چیزوں کی میں خبر دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ تم اپنے گھروں میں جو کھاتے ہو، جمع کرتے ہو، سب کی خبر عیسیٰ علیہ السلام کو ہے۔ یہ ظالم نادان جو میرے نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، قرآن پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا؟ عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں، جو بعد میں حضور کی امت میں آئیں گے آسمانوں سے، اور آئیں گے حضور کی امت، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں رہیں گے۔ اب اندازہ کرو، انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا علم غیب دیا تو کیا میرے رسول کو غیب کا علم نہیں ہوگا؟ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے، ہمارا موقف یہی ہے، میرے آقا مدینے میں ہو کر ہماری مسجد کا بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔
ہاں وہ پوری دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اپنے ہتھیلی کو دیکھتے ہیں. خود میرے آقا نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان اللہ زوا لی الارض, اللہ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے اور میں پوری روئے زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. 3 معجزے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی, یاد رکھیے گا. اب میرا سوال بھی سن لیجئے توجہ کے ساتھ. ایک ہے وہ کوڑ کی بیماری اور برس کی سفید داغ کی بیماری والے کو ہاتھ رکھتے تو کیا ہو جاتا؟ صحیح ہو جاتا. حاضر ہے آپ کا دماغ؟ بہت اہم چیز. دوسری چیز ہے مرے ہوئے آدمی کو ٹھوکر مار کر زندہ کر دیتے تھے. چلے 2 ہی پر ہم بات کرتے ہیں. یہ بیماریوں سے شفا دینا کس کا کام ہے؟ عقیدہ تو یہی ہے نا, اللہ کا کام ہے. پھر سوال تو یہاں ان لوگوں کے لیے بھی بن پڑتا ہے جب ہم اپنے مصطفیٰ کے لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ شافی و نافی ہو تم, وافی و کافی ہو تم, درد کو کر دو دوا, تم پہ کروڑوں درود. ارے یہ بریلوی شرک کر رہا ہے. رسول کو کہہ رہا ہے شافی ہیں, رسول کو کہہ رہا ہے کافی ہیں. رسول شفا دیں گے؟ جب ہم درود تاج میں پڑھتے ہیں دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم, ہمارے رسول بلاؤں کو دفع کرنے والے, وباؤں کو دفع کرنے والے, درد کو دور کرنے والے, ہر کرب سے آزاد کرنے والے. ہم پڑھتے ہیں درود میں تو اس پر کچھ لوگوں کا پیٹ درد ہوتا ہے اور کہتے ہیں کیسے تم رسول کو کہہ رہے ہو کہ وہ بیماریوں سے دور کرنے والے ہیں, وہ کیسے دور کر سکتے ہیں؟ ان سے میرا سوال یہ, قرآن کی کوئی آیت پڑھا بھی ہے یا نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کوڑ کی بیماری اور برس کی بیماری والے کو میں ہاتھ رکھ دوں تو صحیح ہو جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھ دیں تو صحیح ہو جاتا ہے. اچھا اس سے بھی بڑی چیز, زندگی دینا اللہ کا کام, موت دینا اللہ کا کام, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے. اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا یہ تو اور بڑی بات ہے, یہ اللہ کی قدرت میں ہے. اور وہ کام عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. میرے عزیزو, اب یہ شرک نہیں ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی عقیدہ رکھے گا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو شرک ہو جائے گا. کچھ لوگوں کے فتوے کے حساب سے تو شرک ہے, کیونکہ وہ رسول کے واقعات کو نہیں مانتے. غوث پاک نے اگر کسی مردے کو زندہ کیا تو کہتے ہیں یہ جھوٹی کہانیاں ہیں. ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا کام. پھر قرآن جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا ہے, کیا عیسیٰ خدا ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے؟ یہاں ایک نقطہ سمجھ کر کے چلو. اللہ رب العزت یقیناً قادر مطلق ہے, رزاق وہی ہے, خالق وہی ہے, شافی وہی ہے. لیکن اگر وہ اپنی طاقت کسی محبوب رسول یا نبی کو شفا دینے کی طاقت دے دے, دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت دے دے, یا بیماریوں سے دور کرنے کی طاقت دے دے, تو اس میں کسی کے پیٹ درد ہونے کی ضرورت نہیں. مولا جسے جو چاہے وہ مقام عطا فرمائے. یہ شرک بھی نہیں ہے, اللہ جسے جو چاہے وہ عطا فرمائے. اسی لیے ہمارا موقف یہ ہے الحمدللہ کہ ہم مانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیماریوں کو دور کرتے تھے, لیکن ہم انہیں خدا نہیں مانتے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عطا سے بیماروں کو شفا کرتے تھے, میرے مصطفیٰ بھی اللہ کی عطا سے بیماروں کو شفا کرتے ہیں. اور اسی لیے ہم مانگتے بھی ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں, ہمیں بزرگوں نے سکھایا ہے. بلکہ ایک حدیث بھی میں آپ کو بتا دوں. ایک صحابی آئے اور ان کے بھائی کا پیٹ درد کر رہا تھا, بہت تکلیف تھی. حضور کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ بہت درد کر رہا ہے. ڈاکٹر نہیں تھا کیا مدینے میں, کوئی طبیب نہیں تھا؟ وہ صحابی حضور کے پاس کیوں آئے؟ اس لیے کہ صحابہ کو معلوم تھا کہ یہ شفا خانہ ہے, یہاں سے جو حکم ہوگا اس میں شفا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے بھائی کو شہد چٹاؤ, اسقیہ عسلا, اسے شہد چٹاؤ. وہ گئے, شہد چٹایا تو جلاب لگ گئے, یعنی بہت زیادہ لوز موشن شروع ہو گئے. وہ دوسرے دن بھاگے آئے, کہا میں نے تو کل شہد چٹایا لیکن وہ زیادہ اس کا درد بڑھ گیا اور موشن شروع ہو گئے, یعنی جلاب ہو گئے, دست آ رہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن پھر کیا دوا فرمائی؟ کہا اسقیہ عسلا, جاؤ اس کو پھر شہد چٹاؤ, پھر سے شہد چٹاؤ. ایک دوا سے اگر فائدہ نہ ہو تو آپ پھینک دیں گے. اور وہ صحابی دوسرے دن پھر گئے, اپنے بھائی کو کہا آج پھر شہد کھاؤ. پھر انہوں نے شہد کھایا تو آج تو ایسا ہوا کہ ان کا بستر خراب ہو گیا, اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی, اتنے زیادہ دست ہونے لگے. شہد جیسی کھا رہے بڑھتا جا رہا ہے.
تو کوئی آ کے یہ تو کہہ سکتا تھا کہ ریئیکشن ہو رہا ہے دوا بدل دیں. تیسرے دن آئے وہ صحابی, کہا یا رسول اللہ اب تو اور حالت بری ہو گئی, بہت زیادہ تکلیف پہ ہے. تیسرے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنے بھائی کو شہد چٹا. تیسرے دن بھی اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ شہد چٹاؤں؟ کہا ہاں, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے, اللہ کا نبی سچ بول رہا ہے. وہ گئے تیسرے دن شہد چٹایا. تیسرے دن جب شہد چٹایا تو نہ جلاب ہے نہ درد ہے, بلکہ پہلے سے بہتر صحت ہے, صحت و تندرستی پہلے سے بہتر ہے. وہ آئے میرے عزیزوں, کہنا یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھائی کو شہد کی جو تجویز کی گئی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے کہ شہد میں اللہ نے شفا رکھا ہے. اب وہ گڑبڑ کیوں ہو رہی تھی؟ ایک بار چٹانے کے بعد دودھ اور گڑبڑ. شیطان اس طرح سے کرواتا ہے تاکہ تمہارا عقیدہ رسول کی بات پر نہ رہے, اور اگر تم جمے رہ گئے اسی بات پر تو شفا تو اللہ ہی کی طرف سے آئے گی. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہم سے آ کر کے کہتے ہیں کہ حضرت کوئی وظیفہ دے دیجئے. وظیفہ دیے, جو کام تھا وہ بھی چھوٹ گیا, آپ نے جو دیا اس سے ریئیکشن ہو گیا ہے. اکثر لوگوں کو ایسا لگتا ہے ہمارے پاس وظیفہ لیتے ہیں, تعویذ لیتے ہیں, 2 دن کے بعد پھر بولتے ہیں کہ حضرت ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے. تو کیا ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی ہے کہ ابھی ماریں گے تمہاری دکان کھل جائے گی, بازار میں تمہارا انبار لگ جائے گا؟ صبر بھی تو کوئی چیز ہے. آپ جن چیزوں کو تجویز کیا جاتا ہے علماء ربانیین کی طرف سے احادیث کے ذریعے سے, اس پر صبر ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا, اور اگر تم کھرے اتر گئے تو انشاءاللہ ساری برکتیں تمہیں اللہ عطا فرمائے گا. ایک چیز دوسری, ایک صحابی آئی حضور کے پاس, ان کا بیٹا گونگا تھا, بولتا نہیں تھا, 8 سال کا یا 9 سال کا بچہ تھا, پیدائشی بولتا نہیں. حضور کے پاس لائی اور کہا کہ حضور یہ میرا بچہ بولتا نہیں ہے, اسے کچھ فرما دیں. بولنے کی طاقت دینا اللہ کا کام ہے. وہ صحابیہ حضور کے پاس کیوں آئی؟ شرک کرنے آئی تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک. صحابہ کا عقیدہ یہی تھا, بخدا خدا کا یہی ہے در, جو بریلی کے امام نے ہمیں سکھایا ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ہاں, وہ آئی اور حضور کے پاس لے آئی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو, اس بچے کو کیا دعا دی, کیا دوا دی, کیا وظیفہ دیا؟ کچھ نہیں. سامنے بٹھایا, بچہ سامنے آیا, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام لے کر کے کہا کہ قل من انا, اے بچے بول میں کون ہوں. سوال حضور نے فرمایا, وہ گونگا پیدائشی بول پڑا, اشہد انک محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد اللہ کے رسول ہیں. مجھے بتاؤ, اسی لیے ہمارے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے, آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے, جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. ہم مانگتے حضور کی بارگاہ میں ہیں تو یہ صحابہ کا ہی عقیدہ ہے. میرے عزیزوں, میں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان واقعات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے. کوئی گمراہ نہ ہو اور نہ ہی گمراہیوں میں آئے, الحمدللہ. اب میں یہاں پر بات ختم کرتا ہوں تفسیر کو. عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزوں کو دیکھ کر بہت سے ایمان بھی لائے, بہت سے ایمان بھی لائے, اور آپ کی ایک جماعت بڑھتی گئی. آپ کے 4 شاگرد مشہور ہوئے. ویسے آپ کے جو حواریین ہیں, جو اصحاب ہیں, جو آپ کے صحابہ تھے, ان کو حواریین کہا جاتا ہے. وہ 12 لوگ تھے. ان 12 میں 4 مشہور ہیں جن کے ناموں سے انجیل ہے آج بھی. متی, لوقا, یوحنا, مرقس, یہ عربی نام ہے. ان کو انگلش میں الگ الگ کہا جاتا ہے, جان, میتھیو. یہ جو بائبل میتھیو, بائبل جان, یہ سب جو ہے انہی 4 شاگردوں کے نام ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے فرمان بردار, بڑے وفادار تھے, اور انہی صحابہ سے ان کا دین پھیلا, مذہب عیسائیت, یا جس کو آپ یہ سمجھ لیں عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہ دین اسلام کے عقائد سے مختلف نہیں تھا. اس دین میں بھی اللہ کو ایک مانا جاتا, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور ان کا رسول, اللہ کا رسول.
یہ دین اسی طرح چلتا رہا اور اسی کی تبلیغ بھی ہوتی رہی، لیکن یہودیوں کو یہ بات نہ بھائی۔ یہودی اس وقت سے عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے، ان کی ماں کو گالیاں دیتے تھے، بی بی مریم پر تہمت رکھتے تھے، ناپاکی کی تہمت لگاتے تھے یہ یہودی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہودیوں کے نرغے میں، کیونکہ یہودی بڑے ہی فتین اور پلان کرنے والے، منصوبہ کرنے والے لوگ، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، اور اس قتل کے منصوبے سے وہ آخری دن تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، جس گھر میں عیسیٰ علیہ السلام ایک باغیچے میں اپنے شاگردوں کے ساتھ رہے، ان کو تعلیمات دی اور سب کو رخصت کیا اور کہا آج کے بعد میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا، تم دین حق پر قائم رہنا۔ شاگرد سب چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام تنہا گھر میں تھے۔ یہودیوں کی ایک جماعت آئی قتل کے منصوبے سے، اور سب کے سب ہتھیار سے لیس ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیے، اور گھیراؤ کر کے رات کے وقت آپ کو قتل کا منصوبہ تھا، لیکن یہودیوں نے اپنے ایک آدمی کو اندر بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ عیسیٰ کیا کر رہے ہیں، کس حالت میں ہے۔ ایک شخص اندر آیا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، یہودیوں کا ایک شخص اندر آیا، اور جیسے ہی وہ اندر آیا، قرآن میں مولا فرماتا ہے وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یعنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس آدمی کو دے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، آسمانوں پر اٹھا لیا۔ بر رفعہ اللہ الیہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، آسمانوں پر باقی ہیں۔ اب وہ شخص اندر آیا، بہت دیر تک وہ باہر نہیں آ رہا تھا، تو یہودی باہر جو کھڑے تھے وہ پریشان تھے کہ ہمارا جو آدمی گیا ہے وہ آیا نہیں ابھی تک۔ اس کے بعد سبوں نے کہا چلو کہاں اس کو دیکھیں گے، حملہ کرتے ہیں۔ سب کے سب گھس گئے، اور اندر جو شخص تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا دکھ رہا تھا، اسی کو پکڑ کر لائے، اس کو خوب مارا، اور پھر لا کر کے باہر سولی پر چڑھا دیا، سولی پر چڑھا دیا، سلیب پر، اور پھانسی دے دی۔ پھانسی دینے کے بعد پھر ان کو یاد آیا ہمارا آدمی کہاں گیا جو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا۔ تو وہ کچھ لوگ تھے جو جانتے تھے، پاؤں جو نیچے سے تھے وہ نہیں بدلے تھے، اللہ نے اس کی اصلی شکل پر ہی رکھا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے پاؤں دیکھ کر کے کہا یہ تو ہمارا آدمی ہے، اس کے پاؤں تو ہمارے آدمی کی طرح ہے۔ لوگوں نے کہا اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے، عیسیٰ اس گھر سے کہاں گئے؟ ان کو ہم نے اندر جاتے دیکھا ہے، اندر ہم نے گھیرا کیا ہے، وہ کہاں گئے؟ اسی شک میں رہ گئے یہ عیسیٰ ہے کہ ہمارا آدمی ہے۔ کچھ کہتے ہمارا آدمی ہے، کچھ کہتے نہیں عیسیٰ ہے۔ اسی چکر میں رہ گئے یہ لوگ، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے۔ ظاہر سی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اب اگر یہ خبر کوئی دے گا تو کوئی اللہ کا نبی ہی دے گا نا، کوئی نبی ہی دے گا، غیب کی خبر کون دے گا؟ اور اتفاق کی بات عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر 550 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ اس کے بعد اگر کوئی نبی آیا تو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صرف حضور آئے 570 سال کے بعد۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ان یہودیوں کے چکر کو اور عیسائیوں کے چکر کو بھی، عیسائی بیچارے ان کو خود کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ہمارے نبی کہاں ہیں۔ بعض کا عقیدہ یہ بن گیا کہ ہمارے نبی کو سولی پر چڑھا دیا گیا، اسی لیے آج بھی وہ لوگ سلیب ڈال کر کے گھومتے رہتے۔ ایک جماعت اس میں یہ بن گئی، ایک جماعت یہ کہنے لگی ہمارے نبی کو یہودیوں نے سلیب پر چڑھا دیا، پھانسی پر چڑھا دیا، اور اس پر پھر عقیدے گڑنے لگ گئے۔ عقیدے کیا کیا گڑ لیا کہ ہمارے نبی نے جو پھانسی پر چڑھ کر کے قربانی دی ہے، بلیدان دیا ہے، وہ ہم سب کے گناہ معاف کرانے کے لیے قربانی دی ہے، تو اب یہ جتنے چاہے گناہ کرتے رہے، خوب شراب پیئیں، خوب ناچیں، کیونکہ وہ سولی پر چڑھ کر کے سب معاف کرا دیے۔ یہ ایک جماعت نے اس میں عقیدہ گڑھ لیا، اور عیسائیوں کی ایک جماعت اسی پر چلتی رہی۔ ایک جماعت پھر بھی حق پر رہی، جو عیسیٰ علیہ السلام کے چاروں شاگرد تھے، انہوں نے کہا نہ ہمارے نبی کو سولی پر چڑھایا گیا ہے، نہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، یعنی کہ وہ پھانسی پر چڑھ کر کے سب کے گناہ معاف کرائے، بلکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے جلوں میں رکھا ہے، وہ کہاں ہے وہ اللہ بہتر جانے اور عیسیٰ جانے۔ ایک وقت آئے گا جب عیسیٰ کی حقیقت لوگوں کو معلوم ہوگی۔ یہ ایک حق جماعت ہمیشہ کہتی رہی، اور اسی پر وہ لوگ باقی رہے۔ پھر اس میں فرقے بھی ہوئے، عیسائیوں میں بہت سارے فرقے بھی ہوئے، 70 سے زیادہ فرقے ہوئے، الگ الگ عقیدے۔ اور یہ فرقے بھی کس نے بنائے؟ یہودیوں نے بنائے۔
ان کے اندر گھس کر کے الگ الگ ان کے دماغ چینج کیے. پھر ٹرائنیٹی کا عقیدہ آ گیا کچھ عیسائیوں میں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں, مریم خدا کی بیوی ہے. کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ بنا. پھر کچھ لوگوں کا عقیدہ بنا کہ 3 خدا ہیں, ایک خدا اللہ, ایک خدا جبرائیل, ایک خدا عیسیٰ. آج بھی کچھ لوگ ہیں اس میں, پروٹسٹ ہیں, کیتھولک ہیں اور آرتھوڈاکس ہیں. یہ سب جو فرقے بنے سب میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے لیے. بعض کہتے ہیں گاڈ ہے, فادر ہے, اور پھر یہ سن ہے اور میری ہے, یہ 3 خدا ہے. ٹرائنیٹی کے عقیدے بنے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان ہے پورے یہودیوں پر بھی اور عیسائیوں پر بھی, کیونکہ یہ جھگڑا کرتے رہے 500 سال تک. اتنا قتل کیا ہے عیسائیوں نے یہودیوں کا اور یہودیوں نے عیسائیوں کا. 500 سال اتنے قتل ہو گئے جس کا شمار نہیں کر سکتے. پورا فلسطین خون میں نہا جاتا تھا جنگوں میں. یہ دونوں جماعتیں لڑتی تھیں. وہ الزام لگاتے ان کی ماں پر اور یہ یہودیوں پر الزام لگاتے ہیں. اور قرآن بھی کہتا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. دونوں کہتے تھے. عیسائی کہتے تھے یہودی کوئی چیز ہی نہیں ہے, اور یہودی کہتے عیسائی کوئی چیز ہی نہیں ہے. دونوں لڑتے تھے. 570 سال کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ بار ہوئے اور پھر میرے آقا پر قرآن کی آیتیں اتری اور سورہ مریم اتری, تب میرے آقا نے علل اعلان فرمایا کہ اے لوگوں مریم پر تہمت نہ رکھو, وہ اللہ کی سب سے پاک باز بندی ہیں. عیسائیوں کو احسان ماننا چاہیے میرے آقا کا کہ حضرت بی بی مریم کی طہارت پوری دنیا میں اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نے بیان کی ہے تو میرے مصطفیٰ نے بیان کیا. ہاں, اور دوسری بات, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے, کہاں ہے, عیسائیوں کو بھی نہیں معلوم, یہودیوں کو بھی نہیں معلوم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وحی اترنے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ یہ سب آپس میں اختلاف کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ پھانسی دی گئی نہ سولی پر چڑھایا گیا, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا ہے اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں نازل ہوں گے. یہ عقیدہ میرے آقا نے دیا. ان عیسائیوں کو تمیز نہیں ہے, انہیں پتہ نہیں ہے اسلام کی دشمنی میں مرے جاتے ہیں, ہاں, اور جال بنتے ہیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے آنے کے بعد یہ احسان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بی بی مریم کی بھی طہارت بیان کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بھی بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان گمراہ عقیدوں سے